أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكأي من قرية کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں عتت عن امر ربها جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اور اس کے پیغمبر کے حکم سے نافرمانی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا تو ہم نے پھر ان سے بڑا سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا اور ان کو ایسا عذاب دیا جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فذاقت وبال امرها تو انہوں نے اپنے غلط کاموں کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے معاملات کا انجام گھاٹا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہا کرو. عقل والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر. قد انزل اللہ الیکم ذکرا وہ اللہ جس نے تمہاری طرف نصیحت نامہ اتارا. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ اور تمہاری طرف پیغمبر بھیجا جو تمہارے سامنے اللہ کی کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں تلاوت کرتا رہتا
کہ وہ پیغمبر تمہیں یہ کھول کھول کے سنانے والی آیتیں سنا سنا کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال صالح بنا لیے ان کو نکالنا چاہتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، وہ جو کہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور اپنے کام بھلے کرتا رہتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا خوبصورت رزق بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، وہ اللہ جس نے 7 آسمان اور ان جیسی زمینیں بنائیں. یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان وہ اپنا حکم اتارتا رہتا ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قابو رکھنے والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ اللہ کریم نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان دنیا کے دھندوں میں، دنیا گزارنے کے کام کاج میں جو چیزیں میرے لیے ذریعہ بنتی ہیں اللہ کی نافرمانیوں کا، ان میں سے ایک کچھ بیویاں، دوسری چیز اولاد، اور تیسری چیز ان دونوں کے لیے رزق فراواں کھلا رزق. یہ ان 3 چیزوں کی پیدا کردہ آزمائشیں، ان میں پھنس جاتا ہوں میں اور پھر اپنے رب کی فرما برداریوں سے دور ہو جاتا ہوں، بھاگ جاتا ہوں. ان چیزوں کے اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا نسخہ ہے، وہ بیان چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے رب کو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں زندگی دی، اور اس زندگی دینے سے پہلے اس کی ضرورتیں تمہارے لیے تمہارے اس گھر میں مہیا کر دی جس میں تم کو اللہ نے بسایا، یعنی زمین و آسمان سے بھرا ہوا بنا ہوا مکان، اوپر چھت، نیچے فرش، درمیان میں میری رہائش. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک اس کی نعمتیں
مجھے میسر رہتی ہیں، اور اس کی رحمتوں کا اگر میں مستحق بن کے وقت گزاروں تو پھر اس کی رحمتوں سے میرا وقت بھی رب کی نافرمانی سے بچ کر رہتا ہے۔ اور جب رب کی نافرمانی سے بچ کر رہے تو پھر میری زندگی کا یہ سفر میرے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے بہت حد تک۔ ویسے تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا اور ساری زندگی آخری سانس تک اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئی۔ یہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مشکلات میں اس نے جنم لیا اور پھر ساری زندگی دھکے ہی کھاتا رہا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں رلا بلا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی آسانی آ گئی، کبھی مشکل آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی سکھ آ گیا، کبھی اطمینان میسر رہا اور کبھی بے چینیوں سے پالا پڑتا رہا، کبھی دوستوں کی رفاقت سے لطف اندوز ہوتا رہا اور کبھی دشمنوں کی پیدا کردہ سازشوں سے نبرد آزما ہوتا رہا۔ یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ لیکن ان دنیا میں جو بڑی بڑی چیزیں مجھے رب سے دور کرتی ہیں ان کا تذکرہ چلتے ہوئے، اس کے لیے ان کی وجہ سے جن رب کی نافرمانیوں میں پھنستا ہوں، اس کا نسخہ یہ ہے کہ میں زندگی کے کسی لمحے میں بھی اس منعم اللہ کو بھول نہ سکوں، یاد رکھوں ہر وقت۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ میرے دل میں دماغ میں یہ بات ہر وقت چھائی جانی چاہیے کہ اسی رب کی نعمتوں سے تو میں پل رہا ہوں، اسی رب کی نعمتوں سے تو میں جی رہا ہوں۔ لہذا مشکل اور نرمی تو کون ہے جس کو نہیں یہاں، مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دینا۔ جی، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ جب بھی مال کی کشش مجھے صراط مستقیم سے ہٹانے لگے، حرام کمائی کی طرف سوچنے لگوں اور بڑھنے لگوں، تو فوراً مجھے یہ یاد اور یہ رب کی موجودگی روک لے، نہ جانے دے ادھر، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ مخلوق کے ساتھ جو ارد گرد میرے ہے، بیویاں، بچے، مال، اولاد، دوست و احباب، شریک کار، یہ سب جو زندگی میری کے ارد گرد رہتے ہیں، ان سے ایسا تعلق نبھاتا رہوں جس تعلق میں اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، کبھی ان تعلقات میں بگاڑ آنے کا کوئی ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ زندگی ہے، اونچ نیچ ہے، تو اس میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ان تعلقات کو نبھانے میں ایک تو اپنے رب کی موجودگی ہر وقت وہ ذہن میں رہنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے اپنی بساط کے مطابق جتنی اچھائی کر سکتا ہوں وہ مجھے کرتے رہنا چاہیے۔ ان کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر بھی اس سے درگزر کر کے ان سے اچھے نبھا کی کوشش کو روکنا نہیں چاہیے، وہ چلتی رہنی چاہیے۔ اس اچھے نبھا میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ
کہ اگر میرے پاس مال کی فراوانی ہے تو ان پہ جتنا زیادہ خرچ کر لوں گا اچھا ان کی پرابلم حل ہوتی رہے. میرا ارد گرد خوش رہے گا تو میں بھی خوش رہوں گا، اور اگر میرے ارد گرد تنگ لوگوں کا گھیرا ہوگا تو پھر مجھے بھی کیا خوشیاں ملیں گی. پھر تو میں آ سکتی ہے ان خوشیوں میں، باقی سب مشکل میں بڑا پھٹے ہے برابر سے، پھر تو میں آ جائے گی. اس لیے جس نہج پہ آپ کی مالی حالت ہے اس حساب سے اپنے ارد گرد والوں سے حسن سلوک رکھے. مالی تنگ دستی ہے تو پھر بھی اس تنگ دستی کے مطابق اپنا رویہ ان سے اچھا رکھے. رویہ اچھا رہنا چاہیے. تنگ دستی مجھے اپنے رویے کو خراب نہ کر ہونے دے، اور خوشحالی بھی مجھے اپنے رویے کو خراب نہ ہونے دے. ان سے رویہ ہر حال میں اچھا رہنا چاہیے. یہ تب رہ سکتا ہے کہ جب اللہ کی موجودگی ہر وقت میرے ذہن میں اور دل دماغ میں رہے گی. اس رب کی حضور جو ذہن دل دماغ میں ہے، یہ رکھنے کے لیے جو عملی نسخہ دیا گیا اس صورت میں وہ یہ کہ اللہ کا قرآن سنتا سناتا رہو. یہ سن رہے آپ کئی دنوں سے چل رہا ہے یہ سبق. اللہ کے قرآن سننے سنانے پڑھنے پڑھانے سے غافل نہ ہو جاؤ. قرآن سنتا سناتا رہوں گا تو رب یاد رہے گا. رب یاد رہے گا تو میں اس دنیا میں اچھی شکل میں آباد رہوں گا. قرآن سنتے سناتے رہنا یہ ایک ضروری بات ہے. قرآن کو سنتے سناتے ہوئے ایک تو بڑے غور سے سننا ضروری ہے. سناتے ہوئے بڑی محبت سے ضروری ہے، بڑے ایثار سے ضروری ہے. دنیا کی مشکلیں مجھے قرآن کا کوئی حصہ چھپانے پہ مجبور نہ کر سکے، سنانے میں مداخلت نہ کروں. اسی طرح سنانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں اتنے زیادہ سخت قسم کے احکام نہ سناتا رہوں کہ جس سے لوگ ڈاری جائیں یہ تو ساڈے آخر نہیں ہوتا. ایک محبت کا، ایک شفقت کا رویہ سنانے میں رہنا چاہیے لوگوں کے لیے، اور سنتے ہوئے ایک شوق دلی یہ ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. سنتے ہوئے اتنی توجہ سے سنوں اور اتنا اپنا دل کا دروازہ کھول کے رکھوں، یہ ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن نے دل میں ہی داخل ہونا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں جب قرآن آتا ہے تو اس کا پہلا دخول سب سے وہ دل میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو اس قرآن سے پورے فائدے اٹھانے کی بات ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لذکر. اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے، لام لذکر، اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ سننے والے کو اس سے علم نافع تب ملے گا جب اس کے پاس دل ہوگا. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہوگا. اور القى السمع وهو شهيد. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن کو سن رہا ہو
اس وقت انہیں اس قرآن کے سننے سنانے میں حاضر رہنا چاہیے. یوں نہیں قرآن سنانے والا سنا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور سوچ آپ دکان کا رہے ہیں، سوچ آپ اور منصوبے بنا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. نہیں، اسے قرآن سننا نہیں کہتے. قرآن سننا یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کے کان میں آواز پڑی، اگر دور ہے تو اس محفل کے نزدیک آ جائیے. یہ ہے لمن کان لہ قلب، یعنی جو چیز دل سے پیاری لگتی ہے نا، اس کے ذرا آثار بھی نظر آئے تو میں ادھر بھاگتا ہوں. پھر اگر دور ہے کہیں تو نزدیک آئے، قرآن کی آواز جہاں سے آ رہی ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. اور جب آ کر بیٹھ جائیں تو باقی سب کچھ بھول جائیں، قرآن سننے میں مگن پوری لگن سے ہو. یہ قرآن کے آداب ہے، جو ایک ضروری بات ہے. اور پھر اگلی بات جو دوسری ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح سے سنیں گے تو پھر قرآن کے احکامات تمہاری زندگی میں حاوی ہو جائیں گے. اور یہ ضروری بات ہے، سننے سنانے کا یہ رزلٹ نکلنا چاہیے. دل کا حضور اور دماغ کی پوری توجہ، خیالات وہ یہاں ہی مگن ہو جانے چاہیے. جی، اگر قرآن سنتے ہوئے دل میں داخل ہو رہا ہے اور اثر کر رہا ہے تو اس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. ایک ظاہری توجہ سے سننے اور دل میں داخل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو آنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہاں، جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ قرآن اور نبی کی سنت کا آپس میں بڑا لازمی جوڑ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن سنتے سناتے ہوئے آپ کو نبی کی سنت کی پرواہ کوئی نہ ہو. یہ بغاوت ہوگی قرآن سننے سنانے سے. قرآن سنتے سناتے، قرآن سمجھتے، قرآن پہ عمل کرتے، نبی کی سنت کا ساتھ ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے. قرآن کے ہدایت ہونے میں یہ ایک لازمی چیز ہے. آج کے سبق میں اس پہ زیادہ زور ہے، باقی چیزیں پہلے ذکر ہوتی نہیں. آج کے سبق میں یہ زیادہ ہے. ایک تو سننا اس طرح ہے کہ دل دماغ وہاں موجود ہو، کوئی دوری ہے تو نزدیک ہو جائیں گے. جتنا نزدیک ہو جائیں گے اتنا ہی سیکھنا زیادہ نصیب ہو جائے گا، اتنا ہی اس کی جو برکتیں ہیں وہ زیادہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. لمن کان لہ قلب کا معنی یہ ہے کہ شوق ہو قرآن سننے سنانے کا. دل جو ہے اس میں ایک رغبت ہو، چاہت ہو کہ مجھے قرآن سننے کو ملنا چاہیے، مجھے جو سنا اس کو سنانا یہ ہونا چاہیے. یہ دل کی چاہت ہو، یہ ہے لمن کان لہ قلب. اور دوسری چیز ہو القى السمع وهو شہید. جس محفل میں سن رہا ہے اس میں باقی سب کچھ بھول بھال کے پوری طرح محو ہو جائے. یہ دو چیزیں. قرآن مجید میں تذکرہ ہے جنات کا، وہ بھی اسی انداز میں صاف سامنے آتا ہے. آسمانوں پہ جاتے تھے جتنا جا سکتے ہیں، ایک حد ہے جانے والوں کی، اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن کچھ اتنا چلے جاتے تھے کہ وہاں انہیں وہاں کے جو احکام نازل ہوتے تھے کہ آج یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، کچھ سن گل لگ جاتی تھی ان کو.
کبھی زیادہ لگ گئی، کبھی تھوڑی لگ گئی، کبھی ایسی لگ گئی کہ پوری بات سمجھ آ گئی، کبھی ایسی لگی کہ تھوڑی بہت سنی باقی اندازہ لگا لیا، جاتے رہتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کا جانا وہاں بند ہو گیا، جاتے تھے تو پھر وہاں سے شعلے پڑتے تھے ان کو، آگ کے شعلے، تو پھر یہ اپنا آپ بچا کے بھاگتے تھے وہاں سے۔ گویا کہ ایک انتظام ہو گیا کہ اب کوئی یہاں سے آ کر چوری نہیں کر سکتا معلومات کی، ان کی چوری بند ہو گئی۔ تو پھر یہ بڑے چھوٹے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ایسا ہوا؟ جب یہ سوچنے لگے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو کہنے لگے اچھا چلو، جیسے یہ ایک نیا کام ہوا ہے کہ ہمارا داخلہ بند ہو گیا، تو دنیا میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں شاید تو دنیا میں بھی کوئی نیا کام ہوا ہو، چلے کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو پھر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا۔ ایک گروپ جو مکہ مدینہ کی طرف آیا تھا، رسول اللہ شہر سے باہر تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید۔ ایک تو یہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہے قرآن کی قراءت اور ایک ہے قرآن کی تلاوت، یہ تھوڑا سا فرق ہے ان کا آپس میں۔ قراءت یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی لذت کے لیے اور اپنے سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے اوپر فوکس ہوتا ہے اس کا جب قرآن پڑھتا ہے تو۔ اور تلاوت کہتے ہیں سنانے کو، ایسا پڑھنا جو دوسروں کو سنانا مقصود ہو، جی دوسروں تک پہنچانا مقصود ہو، اسے کہتے ہیں تلاوت۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں یہ تلاوت کا تذکرہ ہے، قرات کا نہیں، کیونکہ یہاں سننے والے کو سننا ہے اور سنانے والے کو سنانا ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دن رات چلتے چلتے گزرے تو انہیں آواز آئی، ایک نئی سی آواز، جو انسنی آواز تھی ان کے لیے۔ جب آواز آئی تو نئی چیز تھی، نئی چیز ہی ڈھونڈنے وہ نکلے تھے، ان کی توجہ ہوئی۔ تو پھر آواز سننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا اور ایک دوسرے کو متوجہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں ذرا قریب چلے۔ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ قریب ہونا ضروری ہوتا، دور سے وہ تو قریب آئے جتنا آ سکتے ہیں۔ جبریل امین بھی جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے سیکھنے سکھانے کی نیت سے، تو پھر قریب سے قریب، قریب سے قریب ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان جنوں نے بھی آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ چلو ذرا قریب چلتے ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جی قرآن مجید پہ قربان جاؤں، اللہ کس طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے کا اور مستفید ہونے کا سب کچھ بتاتے، لیکن ہم نے تو صرف اردو کو بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور مولویوں کو فیسیں ادا کرنے کے لیے رکھے ہوا ہے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، زیادہ سے زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، اللہ اللہ سے خیر صلی۔ اتنی اعلیٰ کتاب جو جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اس کتاب کے مکہ و مدینہ میں نزول سے پہلے اور قیامت تک اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں تھی نہ ہوگی۔ یہ امت مصطفیٰ کریم کا اعزاز ہے۔ ایسی کتاب نہ کسی کو ملی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ یہ آ گئی تو کتابوں کے نازل کرنے کا سلسلہ پورا ہو گیا۔ جی چنانچہ اللہ نے اعلان کر دیا
الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین سکھانے کے لیے میں کتابیں نازل کرتا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا وہ دین مکمل کر دیا۔ جی اب اس کتاب کو تو پوری طرح، کیونکہ قیامت تک اسی کتاب نے ہمارے کام آنا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے قریب جنات مشورہ کر کے جب قریب آگے، فلما حضروه قالوا انصتوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جو قریب آئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، اے ساتھیو چپ ہو جاؤ، کوئی آواز نہ نکالے، کوئی اور بات نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اور آواز یا اور بات کرنا تو کجا، جب قرآن سننے کی محفل میں آ گئے ہو تو انصتو، چپ کر کے غور سے سنو، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے انصات، اسے کہتے ہیں انصتو۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ قرآن میں صاف کہتے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، وہ تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، قرأت ہے، لیکن جس کو آواز آ رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے استمعوا له، وہ اپنے کانوں کو اس کے سننے کی محنت میں لگا دے۔ استماع باب استفعال، اس میں طلب ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے۔ استمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو استمعوا له، اپنے کانوں کو باقی سب طرف سے بے تعلق کر کے قرآن کے سننے پہ لگا دو، یہ استمعوا له۔ اور نمبر 2 وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، زبانیں بند کر لو، کوئی بات اب نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ تلاوت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ساتھ ساتھ تلاوت ہونے لگے تو پھر لفظوں کی ادائیگی اور پڑھنے کی طرف توجہ ہونے لگتی ہے، وہ جو اس کے خالص سننے کے اثرات ہوتے ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ جب قرآن کی آواز آئے تو سراسر سننے میں لگ جایا کرو، زبانیں اپنی خاموش کر دیا کرو۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں لعلکم ترحمون۔ جب اس طرح پڑھیں سنیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا سننا آپ کو تلاوت کرنے والا بنا دے گا۔ مگر اس وقت خاموش رہیے، سنتے رہیے، دل دماغ میں جگہ دیتے رہیے، جب فارغ ہو کے جائیں تو آپ سنانے والے بن کے جائیں گے۔ چنانچہ جنات کے مطلب یہ قرآن مجید میں کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے میاں نزدیک آ جاؤ، نزدیک آ گئے تو کہنے لگے انصتو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، صرف کان وہ عمل میں رہنے چاہیے۔ جی جب انہوں نے اس طرح سنا تو پھر کیا ہوا؟ اجی فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، محفل ختم ہوئی تو وہ منذر و مبلغ بن کے لوٹے، سننے والے بن کے لوٹے۔ جاتے ہی رپورٹ دی اور قوم کو کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی
الحق وإلى طريق مستقيم. سبحان اللہ. ہماری قوم ہم نے ایسا قرآن سنا جو سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. حق جی سراسر سچ کو کہتے ہیں حق، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی قسم کی، صاف ستھرا. جی ایک تو سچ ہوتا ہے، اس کو تو صدق کہتے ہیں، یہ اونچا درجہ حق والا. اس طرح کا سچ کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو اس کے سچ ہونے میں. یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، یہ اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جس رستے پہ چلنے والے کا سفر سیدھا اپنی سچی منزل کی طرف ہو جاتا ہے. یہدی الی صراط مستقیم. سبحان اللہ. اگلی بات جو آج کے سبق میں ایک لازمی چیز ہے، جی قرآن سننے سنانے والے کو دوسرا جس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ قوم کو کہہ رہے ہیں. وہ ایک تو یہ کہ قرآن ایسا ہے جو رہنمائی کرتا ہے 100% سے زیادہ سچائی کی طرف. سبحان اللہ. اور اس رستے پہ چلا دیتا ہے جس رستے پہ چلنے والا کا اپنی منزل پہ پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے. جی اگلی بات، یا قومنا، اے ہماری قوم، ہم نے سنا، ہمیں محسوس ہوا، ہمیں حق مل گیا، ہمیں محسوس ہوا ہم صراط مستقیم پہ چل پڑے. صراط مستقیم پہ چلنے والے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ وہ قرآن سن کے جا کے قرآن سنانے والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ علامت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اس صورت میں جو قرآن کی برکات ہے یہ تو ہے کہ ان ضابطوں کو پورا کیا جائے تو بندہ پھر صحیح مستفید ہوتا ہے، خود سنانے والا بن جاتا ہے. لیکن یہاں اس صورت میں جو چیزیں مذکور ہوئیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی 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 اس صورت میں جو برکات محسوس ہوئی وہ یہ کہ قرآن کو سن کے سمجھ کے قرآن پہ عمل کرنے والا، اطاعتیں کرنے والا، قرآن کے کہنے پہ دنیا کی محبتوں کا بت توڑ کے اللہ کی محبتوں کو غالب کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. یہ ساری تبدیلیاں آنی چاہیے. مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ زیادہ ہو جانا چاہیے اگر ہے پاس تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی اگر قرآن سنانے والا، سننے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے گا تو ان دو چیزوں کی برکت سے اللہ اتنا رزق دے دے گا کہ گنا نہ جا سکے گا. سبحان اللہ. جی مالی فراوانی بھی ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں ایک برکت بھی تو ہے نا. اثرات میں جہاں ہدایت ملتی ہے، جہاں اللہ کی رحمت ملتی ہے، وہاں قرآن سننے سنانے کی برکات ہے اپنی ایک، وہ بھی ملتی ہے. دنیا داروں کا 10 جو کچھ کرتے ہیں وہ قرآن سننے سنانے والے کا ایک کر لیتا ہے. جی یعنی وہ 10 مل کے کچھ کرے، قرآن سننے سنانے والا اکیلا کرے تو انشاءاللہ یہ بھاری رہے گا ان پہ، اس کی محنت کے اثرات زیادہ ہوں گے. اور دوسری بات کہ عام دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اگر ایک خرچ کرتے ہیں تو ان کو ثواب ایک کا ہی، لیکن قرآن سنا سنا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو جی ایک کے کم از کم 10
10 گنا اجر ملیں گے، اور بڑھتے بڑھتے 70 بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے 700 بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ برکتیں ہیں جو قرآن سننے سنانے میں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ایک بڑی خوبصورت بات اس صورت میں اور ان سبقوں میں موجود ہے، بیویوں سے معاملات ہیں، تو ان معاملات میں رب کا حضور ذہن میں، اس کی ناراضی سے بچنے کا جذبہ ذہن میں یہ موجود رہے، تو انشاءاللہ بیویوں سے اور بیویوں کا مردوں سے جو آپس میں گزارا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا رہے گا۔ قد احسن اللہ لہم رزقا، ان کو مالی فراوانی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ان کا آپس میں نباہ بڑا خوبصورت چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ، قرآن پہ قربان جاؤ، کہ دنیا کا مال و دولت جتنا بڑھتا رہے، یہ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں میں، دنیا کا مال و دولت جتنا بڑھتا رہے اور اس میں نفقہ فی سبیل اللہ نہ ہو، اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں اندھیروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی، اندھیروں میں اضافہ ہو جانے کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ جو زندگی میں رہنے والے ہیں ان کے حقوق نظر نہیں آتے، اپنے آپ میں مست دنیا کی بھوک ننانوے کے چکر میں جو ارد گرد ہیں ان کے حقوق آنکھوں سے دل دماغ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص کر جو بہت قریب کے لوگ ہیں ان کے بیان میں یہ ضروری کیا کہ قرآن سنتے رہا کرو، سناتے رہا کرو، تاکہ تقوی جنم لے اندر، تقوی جنم لے گا تو پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، دنیا کے مال و دولت میں اگر انفاق فی سبیل اللہ نہ ہو، چاہے وہ کمائی پاک ہی کیوں نہ ہو، اس کمائی میں حرام شامل نہ بھی ہو، صاف ستھری کمائی کیوں نہ ہو، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے مجھے بہانے تلاش کرنے چاہیے۔ جی، جیسے اکٹھا کرنے کے طریقے سوچتا رہتا ہوں، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہانے سوچتا رہوں۔ میں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہانے تلاش کروں گا تو اللہ کی رحمت مجھے معافیاں دینے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اس طرح کرو گے کہ میرے کھاتے میں لکھوا رہے ہو دے دے کے، تو پھر سنو میں دگنے چگنے بھی کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری غلطیاں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ قرآن کی زندگی میں برکات کے حصول کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بھی قرآن سننے سنانے کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل مولویوں نے یہ سمجھ رکھا کہ نہیں، اسی لینا ہی لینا، دینا کسی نے نہیں، لینے کے چکر میں بس رہتے ہیں۔ بھئی جب آپ قرآن دینے میں لگے ہوئے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہے، اگر دے رہے ہیں تو پھر میرا خیال مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، پھر مال کو بانٹنا چاہیے جتنا بانٹ سکتے ہیں۔ جتنا بانٹتے رہیں گے اتنا ہی جو اصل بانٹنے والا رب ہے وہ میری جھولی میں زیادہ ڈالتا رہے گا۔ ایک بات اور اس کمانے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہوں اس کی معافیاں بھی ساتھ ملتی رہیں گی۔ یہ برکات ہے، تذکروں میں کبھی میں ادھر نکل جاتا ہوں کبھی ادھر۔ جو آج سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو اصل برکات ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے مقابلہ میں دنیا بڑھتی رہے، اس میں انفاق نہ ہو، جی تو اندھیرے زندگی میں چھا جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے حقوق نظر آ رہے ہیں، نہ اولاد کے حقوق نظر آ رہے ہیں، جی اندھیرے ہی اندھیرے چل رہی ہے زندگی، مگر ایسی ہے کہ جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھوں کی زندگی۔
قرآن کے بغیر زندگی اندھوں کی زندگی. جی اسی لیے پہلے پارے میں جہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کا تذکرہ ہوا، قرآن پہنچانے کا تذکرہ ہوا، تو اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو جانا، تیرا کام ہے سناتے رہنا، سناتے رہو، میری رحمتیں تیرے ساتھ ہیں، سناتے رہا کرو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح ظلمتوں میں گر گئے ہیں، حرام کمائیاں کر کر کے، غیر اللہ کے پجاری بن بن کے، غیر اللہ کو حاکم مان کے وہ اس طرح اندھیروں میں پھنس گئے ہیں کہ اب روشنی کی کرن ان کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ان کی نافرمانیاں دیکھ کے، ان کی بغاوتیں دیکھ کے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے. اور جو اصل چیز وعلی، اس کو الگ کیا باقی سب سے، یہ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، جی یہ تو اللہ نے کہا، میں اللہ نے ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگا دی. لیکن آنکھوں کا تذکرہ بالکل اور انداز ہو گیا، مہر کا تذکرہ نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، جی ان کو الگ کر دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. سبحان اللہ. اس پردوں کو اللہ یوں واضح کرتے ہیں دوسری جگہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ظاہری آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہوئی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں دل ہے وہ اصل میں اندھے ہو گئے ہیں. جو چیزیں نظر آنی چاہیے وہ نہیں نظر آتی، اور جن سے نظریں بچانی چاہیے نظریں وہاں پھنسی رہتی. کسی کی دھی بہن کو دیکھنا بڑے شوق سے، انا للہ. اس بے حیا کو یہ سمجھ نہیں میں لوگوں کی دیکھتا ہوں تو میری کیسے بچیں گے، لوگ بھی تو میری کو دیکھیں گے. اللہ، یہ ہے پردہ پڑ جانا، اسے پردہ کہتے ہیں. سوچ ہی کوئی نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے. جی میں اگر حرام کی کمائی کرتا ہوں تو میں تو کسی ایک شعبے میں لگا ہوں، لباس بیچ رہا ہوں، وہاں حرام کماتا ہوں، تو باقی سب کچھ تو مجھے چاہیے وہ لینا ہے. جب میں کپڑا بیچتے ہوئے حرام کماؤں گا تو جو کچھ میں لینے جاؤں گا وہاں میرے ساتھ رویہ نہیں تو باقی سب حرام کمانے والوں کا ہوگا. میں کیسے بچوں گا پھر؟ سبزی تو پھر مجھے مہنگی لینی پڑے گی، لوٹے گا مجھے. گوشت تو مجھے پھر مہنگا لینا پڑے گا، وہ لوٹے گا مجھے. جس شعبے میں ہوں وہاں لوگوں کو لوٹتا ہوں تو میری زندگی کی ضرورتوں کے دوسرے شعبے جس میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ گند پھیلے گا، وہ مجھے لوٹیں گے. یوں لوٹ کسوٹ کا بازار اتنا گرم ہوگا کہ اندھیرا چھانے لگے گا. یہ اندھیرے اس وقت مٹیں گے جب قرآن سن سن کے لوگوں کے دلوں میں داخل. یہ آج کے سبق میں جو سبق چل رہا ہے سورہ طلاق کا، اس میں یہ اللہ کا ارشاد ہے بڑا صاف، قد انزل اللہ الیکم الذکر. او عقل والیو یا اولی الالباب، جن کی نیری کھوپڑیاں نہیں اندر کو مغز ہے، اس سمجھنے کی صلاحیت ہے ان میں. یا اولی الالباب، او دماغوں میں لب رکھنے والوں. الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں اندر جو مغز ہوتا ہے دماغ. یا الباب، جس میں مغز میں پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جی جی وہ عقل والے ہو، وہ لب والے ہو، سنو ہے قد انزل اللہ الیکم الذکر. سبحان اللہ. قد پکی گل دیکھ، ایک کچی گل نہیں دیکھ.
قدر بھی میں پکی بات کرنے کے لیے آتا ہے جی میں اللہ نے تمہارے لیے ذکر یاد رکھنے کی بات یاد رکھنے کے احکام یاد رکھنے کی نصیحتیں یاد رکھنے دیا متاں یاد رکھنے دیا سمجھ دیا گلاں ذکر یہ آدھی تشریح ہے ذکر کی یاد رکھنے کی باتیں یاد رکھنے کی نصیحتیں یاد رکھنے کی سوجھ بوجھ یاد رکھنے کے اعمال و احکام یہ ذکر یاد رکھنا دوسرا حصہ جی دوسروں کو یہ باتیں سمجھانے کا نسخہ سمجھنا ہو تو قرآن سنا کرو سمجھانا ہو تو قرآن سنایا کرو یہ خلاصہ بنتا ہے انزل اللہ الیکم ذکرا میں اللہ نے تم پہ اپنا ذکر نازل کر دیا مزید واضح آگے جوڑ بتایا جا رہا ہے یتلو علیکم آیات اللہ مبینات سبحان اللہ کیا کہنا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رسولن یہ ذکر کی دوسری صفت ہے قرآن خود ایک مبلغ بھی ہے بھیجنے والے نے بھیجا کہ یہ تبلیغ کرتا ہے یہ سناتا ہے لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے لوگوں کو یہ خود ایک مبلغ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جو اصل بات لگتی ہے نحوی طریقے کے مطابق وہ یہ کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر کے بعد یہاں فعل محذوف شمار ہوتا ہے جب دو چیزوں کا آپس میں جوڑ ایسا ہوتا ہے تو یہ فعل کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا جاتا صرف دوسرے جوڑ کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے جی سبحان اللہ عربی میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے محاورات میں بھی اس کا استعمال بہت ہوتا ہے اور جہاں بات لمبی کرنے سے گریز کیا جائے مختصر سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے وہاں بھی یہ ہوتا ہے جی سبحان اللہ عربی کا ایک محاورہ ہے بڑا مشہور ہے وہ پورا میرے ذہن میں نہیں آ رہا سوچ رہا ہوں آ جائے تو بالکل خوبصورت وہ یہاں فٹ ہوتا ہے چلیے پھر کبھی سے اللہ کو منظور ہوگا تو اصل چیز تو آ رہی ہے قرآن تو چل ہی رہا ہے اللہ اس کو چلاتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے سبحان اللہ جی صرف ذکر نہیں اتارا بلکہ ارسلت رسولا پھر یہاں معلوم سبحان اللہ ساتھ اس کے ارسلت رسولا میں نے پیغمبر بھی بھیج دیا ساتھ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات یہ خود ذکر ہے نصیحت کی باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں لیکن پیغمبر میں نے بھیج دیا جب وہ میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے مبینات مبینات جی قرآن خود بھی ذکر ہے نصیحت لیکن جب میرا پیغمبر انہیں بیان کرتا ہے جی تو اس کے بیان سے قرآن صراط مستقیم پر چلنے کی اور حق کو قبول کرنے کی دلیلیں بننے لگتا ہے سبحان اللہ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیجیے قرآن
سنانے کے لیے پیغمبر کا وجود ایک دلیل بن جاتا ہے کہ قرآن سچ ہے، ایک دلیل بن جاتا ہے کہ قرآن حق ہے، ایک دلیل بن جاتا ہے کہ قرآن واضح ہے، ایک دلیل بن جاتا ہے کہ قرآن یخرجکم من الظلمات الی النور۔ نبی کے عمل سے یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ قرآن سے تاریکیاں ختم ہوتی ہیں اور روشنیاں جگمگانے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، رستے میں روشنیاں ہونے لگتی ہیں۔ پچھلی سورت میں سب کو میں آیا تھا کہ جو بندہ زندگی میں قرآن کی ہدایتوں سے منور ہوتا ہے، قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، روشنی کے ظاہری نظام تو ختم ہو گئے ہوں گے، ٹوٹ جائے گی ہر جگہ۔ ایک اللہ کا وجود ہوگا جو روشنی دے رہا ہوگا، جی اس سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی جس سے کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ اللہ 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 اللہ، لیکن جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، کچھ تو وہ ہوں گے قرآن والے، اور کچھ ہوں گے جو جہنم میں جانے لگیں گے، جھوٹ والے، جھوٹی روایتوں والے، جھوٹی کہانیوں والے، جھوٹی کرامتوں والے، جی ایسے پاس ہی لگنا خوش کیتی لگنا۔ اللہ 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 اللہ، قرآن سنانے سے محروم رکھنا۔ جو قرآن سنانے والے ہیں، جب وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو ان کے آگے آگے روشنی ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یسعی الیہم نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے روشنیاں چلنے لگے گی اور آوازیں آنے لگیں گی، بشراکم اليوم۔ سبحان اللہ، آج خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، آج کوئی پریشانی نہیں تھے، کوئی غبار نہیں، ستھرے رستے اگر ٹر پو جو قرآن کے صراط مستقیم پہ چلتے رہے ہیں، وہ آج صاف ستھرے روشنی والے جنت کے رستوں پہ چلتے رہو۔ قرآن تو لوگوں دنیا کی زندگی میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جتنی تاریکیاں ہوتی ہیں، جتنی سیاہیاں ہوتی ہیں، جتنے پردے ہوتے ہیں، جب قرآن اور سنت اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن کی برکت ہے۔ جب پیغمبر کی تشریح کے ساتھ قرآن کو قبول کیا جائے گا تو وہ روشنی پھیلائے گا، میرے رستے واضح ہوں گے، رستوں کی دھندلاہٹ اور خرابی ختم ہو جائے گی، سیدھا امن و سکون نال جنت دے وچ۔ قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی مثالی جنت مل جائے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد حقیقی جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی، سبحان اللہ۔ اور ہاں دوسری بات، جب ساتھ پیغمبر کا تذکرہ آیا تو قرآن روشنیاں تو کرے گا، اور ان روشنیوں کو پیغمبر اپنی تبلیغ اور قول و عمل سے اور واضح کر دے گا۔ یہ تو خیر ہوگا، لیکن پیغمبر کے ساتھ ملنے سے، پیغمبر کی تشریح کے انداز سے قرآن سننے اور سنانے سے، نبی کی سنت کی تشریح کے ساتھ قرآن پر عمل سے میں زندگی جب گزارنے لگوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اجی سنو سنو، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، دنیا میں بھی میں ایسے باغات بنا دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنت میں بھی ایسے محلات ہو باغات بنا دوں گا تمہارے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ہاں سنو سنو، دنیا میں تے کدی دکھ تے کدی سکھ، لیکن جب جنت میں داخل ہونے والے داخل ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا خالدین فیہا ابدا۔
یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، اب کوئی تبدیلی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، خیر ہی خیر، رحمتاں ہی رحمتاں۔ اور ایک بڑی پیاری بات، قد احسن اللہ لہ رزقا، جو نبی اور قرآن کو اپنی زندگی کی روشنی بنا لے گا وہ سنے، قد احسن اللہ لہ رزقا، میں اللہ رزق بھی سخنا بنا دیا گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہوں کی معافی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی معافی، اور خوبصورت رزق۔ یا اللہ اسے خوبصورت رزق کہہ رہے ہیں، یہ خوبصورت کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سمجھ رہے فرمائے، یا لفظ حسن کا آیا، قد احسن اللہ لہ رزقا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بات دوسری طرف بھی تو لمبی ہو جائے گی، وقت کافی ہو گیا، حسن پہ ذرا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، جی قرآن آ گیا اگر پڑھتا ہے، سنتا ہے، پڑھاتا ہے، جی مگر نبی کی سنت کی پرواہ نہیں، نبی کی تشریح کے مطابق نہیں، نبی کے عمل کے مطابق نہیں، نبی کے پیغمبر کے فتاویٰ کچھ اور یہ قرآن کی کچھ اور تشریح کر رہا ہے۔ جب اس سے ہٹ جائے گا پھر اسے نو پورا قرآن کو سمجھ کے مان گئے، اگر 3-4 سجدے آ جائے، الذین آمنوا، جی پہلی چیز مان لے اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی سونا دا پیغمبر ہے، یہ زندگی مک جانی ہے ماڑی چنگی، ایک دن حاضری ہو جانی ہے، جنت لب گئی تو پھر ہی زندگی ہے، مگر نہ کوئی زندگی ہے، یہ ہے ایمان۔ الذین آمنوا باللہ وہاجروا، یوں نہیں ایمان کے دعوے سے پہلے بھی جھوٹ اور ایمان کے دعوے کے بعد بھی جھوٹ، پہلے بھی حرام کی کمائی اور بعد میں بھی حرام کی کمائی، پہلے بھی میں اور بعد میں بھی میں نہ دینا وہاجروا، جب ایمان لے آئے تو جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت، حرام کی کمائی سے حلال کی کمائی کی طرف ہجرت، جی جھوٹے دوستوں سے سچے دوستوں کا ساتھ، جی رحم دلی کرنے والوں سے ان سے زیادہ رحم دلی، جو ایک دفعہ السلام علیکم کہے اسے جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہجرت ہونی چاہیے۔ یہاں تک خیال رہے، میں اگلے دن ایک دوست کو دیکھ رہا تھا، وہ سلام پہ ایک ہاتھ نہ لیں لگے کر یہ اونچی شرفا کی آج کل محفوظ میں یہی انداز ہے نا، ایک ہاتھ آگے کر کے سلام لیتے ہیں، اسے بھی شاید کوئی چودھری بننے کا شوق تھا یا کیا قصہ تھا، وہ بھی ایک ہاتھ سے، میں نے عرض کی یار دونوں ہاتھوں سے سلام لیا کرے، ایک ہاتھ سے نہیں، ہر جگہ تو نبی کی سنت موجود ہے میرے سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، رسول اللہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے تھے، ان سے ملنے والے بھی دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے تھے، یہ سنت ہے نبی، اسے جاری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بعض لوگ تو اتنے اونچے درجے کو ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی سنت میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ویلتے ہی نہیں، نبی کی سنت میں اس ویل کے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نبی کی سنت سراسر قرآن ہی تو ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، نبی کی سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔
عنایت اللہ شاہ کی زندگی میں مجھے دونوں چیزیں نظر آتی تھیں، دیکھنے والے کو سننے والے کو قرآن تو ملتا ہی تھا، لیکن دیکھنے والے کو نبی کی سنت بھی ملتی تھی۔ بڑی پکی زندگی تھی ان کی نبی کی سنت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، ہم سب کو بھی اللہ ایسی خوبصورت زندگی اور ایسا خوبصورت رزق اللہ عنایت فرمائے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، جی قرآن اور نبی کا تذکرہ۔ اور حسن جو ہے نا، حسن ایک ہوتی ہے زینت، اب بڑی چڑی کچھ ہے، رنگ روغن والو یا پاؤڈر سرخی ٹھیک لگی ہے، کپڑے بڑے سیٹنگ بڑی اچھی ہے، اسے زینت کہتے ہیں۔ اگر یہ صرف اوپر اوپر ہو بس اندر کچھ نہ ہو تو یہ ہوتی ہے زینت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اگلی جنانیاں کا سوال بندیاں نو پہ ہے نا کہ میں اللہ نے آزمائش بنائی ہے کہ خود میں سواریاں نے شہوات تواڈے وتے تاکہ تے پھسو تے پھر سوچ کے ذرا اگے ٹرو کہ کدھر جانا تے کدھر نہیں جانا، کتنے اکھ لانی ہے تے کتنے نہیں لانی ہے، کتنے دماغ ٹکانا ہے تے کتنے نہیں ٹکانا، کدھر ٹرنا ہے تے کدھر نہیں ٹرنا، یہ آزمائش ہے زینت جو ہوتی ہے۔ لیکن حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بھی اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا تک نہیں آنکھے کہ جھوٹے کا منہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی ظاہری حسن میں یہ تذکرے آتے ہیں۔ جی بات لمبی ہو جائے گی، چلتی رہے گی، سارا مہینہ قرآن چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ جی حسن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بھی متاثر کرے مجھے، لیکن وہ صرف ظاہر نہ ہو تو زینت ہوتی ہے، اندر کچھ اور گند نہیں، ظاہر بھی حسن ہو اور اندر اس سے بھی زیادہ حسن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن کو ساتھ لے کر چلے گا، ختم کرنے لگا ہوں آخری فکرے، بات تو ختم نہیں ہوگی اس طرح، جب قرآن کو زندگی میں ایک روشنی بنا کر لے کر چلے گا، جی تو روشنی تو ظاہر میں کام آتی ہے، ظاہری رستے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نبی کو ساتھ لے کر چلے گا قرآن سے، اور نبی کی تشریح اور نبی کی سنت یہ ساتھ ساتھ چلے گی، تو میں اس کا رزق بھی اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ اس کے اندر بھی پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر بھی حسن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی لوگوں سے بول چال بڑی خوبصورت ہو جائے گی، لوگوں سے ملاپ بڑا اچھا ہو جائے گا، لوگوں سے لین دین بڑا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ رزق کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اندر بھی حسن آ جائے گا۔ ایک مختصر کلمہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ قرآن روشنیاں پیدا کرے گا، اور نبی کی سنت جب لباس بن جائے گی تو پھر حسن ہی حسن ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت بالإجابة جدير۔ تو ہی سن سکنے دعاواں، اور کون سن سکتا ہے؟ تیرے کئی رواں دے تائیں میریاں چھوڑیاں پریاں جاندیاں نے، تے تائیں میرے زخم ہرے ہوندے نے۔ اللہ سونا تیرے سوالی بن کے رواں تے تائیں زندگی دیاں عزتاں ملدیاں نے، تیرے نبی دا سچا غلام بن کے رواں تے تائیں زندگی چ حسن ملتا ہے۔ اپنی رحمتاں نال
قرآن کا سچا قاری بنا دے، زندگی روشن کر دے اللہ، نبی کا سچا تابعدار بنا کے زندگی حسین بنا دے، رزق حسین بنا دے اللہ سونا، اپنی رحمت نال یہ روزے گزرن کہ میری زندگی جو حرام دے لقمے ختم ہو گئے ہون، اے اللہ سونا یہ روزے مکن تے میری زندگی جو میرے کندھاں وچوں جھوٹیاں روایتاں تے جھوٹیاں حدیثاں تے جھوٹیاں کہانیاں یہ سننیاں مک گئیاں ہون تے گانے تے موسیقیاں کہ حرام ہو جان، میرے کن صرف تیرے قرآن سننے تے فکس ہو جان میرا اپنی رحمت فرما دے میرا اللہ، اپنے نبی دی سنت تے انج چلا دے کہ میں بھی تیرے نبی دی سنت دی لباس دے نال میں بھی تے میری بیویاں تے بہناں تے دھیاں بھی کج قدر تے سونیاں ہو جان اللہ سونا اپنی رحمت دے نال، اپنی رحمت دے نال اپنے نبی دے سچے غلاماں دا بھی تابعدار بنا دے، انہاں دا بھی تابعدار بنا دے، نبی دا بھی تابعدار بنا دے، انہاں دے صحابہ دا بھی تابعدار بنا دے، قرآن دا قاری بنا دے اللہ کریم۔ زبان ساڈی بھی انہاں روزیاں تو بعد جھوٹ بولن تو پاک ہو گئی ہوئے اللہ سنا، ان لقمیاں غلط لقمیاں دی لذت تو پاک ہو گئی ہوئے اپنی رحمتاں دے نال دل، زبان، قول، عمل اللہ سب کچھ روزے گزرن تے قرآن دی بارشاں نال گند مک گیا ہوئے، ہر شے پاک ہو گئی ہوئے، نظراں پاک ہو جان، زباناں پاک ہو جان، دل پاک ہو جان، تیری رحمتاں نال آباد ہو جان۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولمعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم نور قلوبنا بنور كتابك اللهم زين أعمالنا بسنة نبيك ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا قنا شر ما قضيت اللهم برحمتك وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ربنا لا توفقنا لما لا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللہ رمضان دا مہینہ گزرے کہ تو ساڈے تے انج راضی ہو گیا ہوئے کہ تیری ناراضگیاں دے سارے رستے بند ہو جان، تیری رضامندی دیوار بن جائے درمیان یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تب علينا تب علينا معافیاں دے کے رزق اتنا وسیع حلال و طیب بنا دے کہ حرام دی گنجائش ہی نہ رہ جائے، لوڑ ہی نہ رہ جائے کہ کسی وقت تک کے منگنے کی ضرورت ہی نہ رہ جائے یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين